الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ کچھ انبیاء کے نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا اور ان کی قوموں کا بیان۔ اللہ تعالی نے نبیوں کو کمالات بھی عطا فرمائے، شان بھی عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان کو نہیں مانا، جھٹلایا، انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی، دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت کی برائی بھی انہوں نے اپنے لیے مقدر کر لی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کو ماننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھلائی دیتا ہے، نبیوں کو جھٹلانا، ان کی برائی کرنا یا ان کی بے ادبی کرنا دنیا و آخرت میں تباہ کرتا ہے۔ یہ اشارتاً ایک بات کی تھی
تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں۔ ربوہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں آیا بلند زمین، جس کو آپ ٹیلا بھی کہہ لیتے ہیں، زمین میں، ہموار زمین میں اٹھا ہوا مقام۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین۔ 14ویں صدی کے فتنوں میں ایک فتنہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ، جو قادیان شہر کے رہنے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ یہ خرابیوں کا مجموعہ تھا جس کا نام مرزا تھا۔ ہم اہل سنت و جماعت، اہل ایمان، بغیر کسی شک شبے کے، تردد، کسی اور شک شبے کے ساتھ ساتھ کسی بھی طرح اچھی طرح یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے ظاہری زمانے میں اور ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنا جو یہاں ٹھکانہ بنایا اس کا نام ربوہ رکھ لیا۔ اس نے کئی دعوے کیے، خود کو مسیح موعود کہا۔ مسیح لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موعود کے معنی لوٹنے والے، کیونکہ وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ آسمانوں پر اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا تو اس نے یہ کہا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے ربوہ کا ذکر تھا، اس نے اپنے ٹھکانے کا نام ربوہ رکھ لیا۔ اس طرح نام رکھ لینے سے کیا وہ اپنے آپ کو درست ثابت کر سکتا تھا؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خرابیوں کا مجموعہ تھا۔ کون سی برائی تھی جو اس میں نہیں تھی؟ یہاں تو کوئی حسین جمیل نیک آدمی بھی دعویٰ کر دے نبوت کا، وہ بھی قبول نہیں چے جائے کہ جو برا ہے وہ دعویٰ کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ چونکہ ذکر کیا تھا، میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں۔ یہ بلند جگہ اللہ کی عطا سے سرسبز جگہ تھی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دمشق کی بستیوں میں سے ایک بستی ملک شام میں، یہاں پاکستان ہندوستان کے علاقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مری، کوہ مری پاکستان میں بڑا مشہور، کچھ نے وہاں دعویٰ کیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہاں آئے تھے اور یہاں رہے تھے، وہاں بھی عیسائیوں نے اپنا ڈیرا بنا لیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بیت المقدس، اس کا یہ علاقہ ایلیا،
زمین سے بلند مقام تھا، اللہ تعالی نے انہیں ٹھہرنے کے لیے یہ جگہ عطا فرمائی تھی۔ یہاں رکوع ختم ہوا ہے، خلاصہ پیش کر کے آگے بڑھوں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، اللہ نے سنگتیں بنائیں، کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔ رسول بھیجے اللہ تعالی نے، جب تک ہدایت نہیں دی گئی اور پھر قوم نے ہدایت قبول نہیں کی، اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں آیا۔ پہلے ہدایت کا انتظام ہوا، ان کے لیے پوری رہنمائی کی گئی، قوم نے جھٹلایا، سرکشی کی، پھر ان کی پکڑ ہوئی، اور جتنے نبی آئے وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے، ہماری بھلائی کے لیے آئے۔ آج بھی مسلمان کہلانے والوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی سے محبت کرنی ہے اور ان کا کہنا ماننا، ایمان بھی پختہ رکھنا ہے، ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، ان کا کہنا بھی ماننا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف محبت سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ان پر عمل نہیں کرو گے، تو میں یہ بتاؤں کہ جو عمل نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا، لیکن نبی سے محبت کرنا خالی نہیں رکھے گا۔ محبت خود بخود عمل کی طرف لاتی ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ایسا کہنے والا درست نہیں ہے۔ تو نبی کا کہنا مانا جائے، ان کا ادب کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اپنا کر خود کو بہتر بنایا جائے۔ تو وہ لوگ جو بے ادبی کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، جو نبی کے بارے میں بد زبانی بد کلامی کرتے ہیں یا ان کی شان گھٹاتے ہیں، انہیں اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ آئیے، یہ اگلا رکوع شروع ہوا ہے، چوتھا رکوع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو انسان کی ضرورتوں کو بھی بنایا۔ ہم ضرورت مند ہیں، غذا ہماری ضرورت ہے، اللہ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے اچھی ستھری پاکیزہ چیزیں بنائیں۔ وہ لوگ جو ستھری چیزوں کو چھوڑ کر غلط چیزیں کھاتے ہیں، ان کو ناسمجھ کہوں، بے وقوف کہوں، نادان کہوں، گمراہ کہوں، ان کو بے عقل کہوں کہ جب اللہ نے ستھری اور پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں تو تم ان کو چھوڑ کر غلط چیزیں کیوں کھا رہے ہو؟ عربی میں ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کی لالچ کرتا ہے، جس سے روکا جائے اس کا حریص لالچی ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو بہترین غذائیں دی گئیں۔ یہاں دو باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں، کمانے اور حاصل کرنے کا طریقہ بھی درست ہو اور جو چیز حاصل کی جائے وہ بھی درست ہو، دونوں باتیں۔
کھا تو آپ رہے ہیں حلال، مگر جس طرح حاصل کر رہے ہیں وہ حلال نہیں، چوری کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے غلط راستے پر تو محنت کو اپنایا، صحیح راستے پر محنت کو نہیں اپنایا۔ مثلا جو شخص چوری کرتا ہے، کیا چوری بغیر محنت کے ہو جاتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ بلکہ اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنا لیتے ہیں۔ وہی محنت تو صحیح راستے پہ کر لے، تجھے رزق حلال ملے گا۔ تو بھلے چیز پاکیزہ ہے مگر حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے، تو بھی اس کے لیے وہ درست نہیں۔ اب اس کو آپ لگائیں اپنی نوکریوں پر، مزدوری پر، تجارت پر۔ تاجر سیمپل دکھائے، نمونہ دکھائے، اچھا مال دے اپنی مرضی کا۔ نوکری پیشہ طبقہ، ملازمت، جابز، ٹائم ہے جو اس پر آنا نہیں، کام پورا کرنا نہیں۔ مزدور ہے، وہ وقت پر نہ آئے، سامنے کھڑا ہے سپروائزر تو کام کر رہا ہے ورنہ بیٹھ رہا ہے۔ تو جو کام چوری کرے، جعل سازی، چیز غلط ملاوٹ کرے، اس میں مکسنگ کرے، اسی طرح جو پورا فریضہ ہے انجام نہ دے، وہ اپنے رزق کو حلال کہہ سکتے نہیں، کیونکہ وہ چوری کر رہے ہیں۔ تو مسلمان کو مثالی ہونا چاہیے، بلکہ جتنا عرصہ کام نہیں کیا بتائیں ان کو کہ جی اتنا ٹائم میں نے کام نہیں کیا، میری تنخواہ میں سے اتنا کاٹ لو، تاکہ آپ کا رزق حلال رہے۔ لیکن ہم چوری کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، وہ وقت کی چوری ہو، وہ کام کی چوری ہو، وہ نمونے کے مطابق مال نہ دینا یا غلط بنانا، کسی اور کا مال اس نام سے آپ جال سازی کر کے بنا رہے ہیں، تو یہ حلال طریقے نہیں۔ ہمیں ستھری چیزیں کھانے پینے کے لیے دی گئی ہیں، کھاؤ پیو حلال چیزیں، طیب، ستھری، پاکیزہ۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اے انسان زمین پر دیکھ کے سب سے بڑے جسم کا جانور کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے ہاتھی، ایلیفینٹ، فیل۔ کیا کھاتا ہے؟ گھاس۔ آپ کو درخت کا سب سے بہترین حصہ پھل دیا گیا، چھلکے، پتے، گھاس، ان کو دیے گئے، آپ کو بہترین حصہ دیا گیا، تو ہمیں شکر کرتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب ہم اس بہترین حصے کو چھوڑ کے الا بلا جس کو آپ کہتے ہیں وہ کھائیں، تو بتائیے یہ سمجھداری ہوگی؟ نہیں۔ حلال چیزیں حرام کر لینا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی مزاج ہے کہ چیز ستھری ہے، اچھی ہے، حلال ہے، مگر احتیاط کر لیتے ہیں بعض چیزوں سے، اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو اپنی طرف سے تقوی بتاتے ہیں کہ یہ احتیاط ہے، تو یہ تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی حرام سے بچنا ہے۔ ہاں حلال چیز میں شک آ جائے اس سے بچنا آپ کے لیے تقوی ہوگا، لیکن اصل تقوی حرام سے بچنا ہے۔ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ تقوی نہیں ہے۔ اب میں اس کی مثال نہیں دوں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ مثلا کچھ لوگ گوشت نہیں کھاتے، کچھ کو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر، کچھ کو ویسے مزاج میں عادت، نہیں جی میں گوشت نہیں کھاتا،
اچھا، آپ اس کو کیا حرام نہیں سمجھتا، میں نہیں کھاتا، یہ آپ کی مرضی، آپ کے لیے اللہ نے بنایا، آپ نہیں کھا رہے ہیں، آپ جانیں، لیکن اس کو آپ حرام کریں گے تو پھر آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ میں جی سبزیاں کھاتا ہوں، کھائیں، سبزیاں کھانا اچھی بات ہے، موسم کی سبزیاں، موسم کے پھل کھائیں، آپ کتنی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسموں کے حساب سے بنائے، اور آپ کا ملک ان ملکوں میں سے ہے جس میں ہر موسم میں آپ کو بہترین اور سب سے عمدہ پھل ملتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے پاس، سب کے پاس موسموں کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو ساری ملتی ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرا لیا، وہ غلط ہے، نہیں کھا رہے، وہ آپ کی مرضی۔ اچھا جی، ایک طرف تو یہ ہے کہ جی گوشت نہیں کھانا، اچھا جی نہیں کھایا، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، چلو گوشت تو نہیں کھایا کہ طبیعت کو آپ کی موافق نہیں ہے، یا آپ نے اپنے اوپر کر لیا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا، یہ جو آپ نماز چھوڑ رہے ہیں یہ آپ نے کس خوشی میں چھوڑ دی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ جھوٹ سے پرہیز نہیں ہے، تو پھر آپ کا صرف گوشت چھوڑ دینا آپ کو بخشوائے گا نہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، جو چیزیں اللہ نے کرنے کے لیے بنائی ہیں اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے۔ ہاں جی نہیں جی میں اگر نہیں کھاؤں گا کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں پیوں، تو یہ جو ڈینگیں اس طرح کی مارتے ہیں، پھر جب مشکل میں آتے ہیں پھر ان کو کوئی سہارا نہیں ملتا۔ تو انسان کے لیے رب تعالی نے بہترین غذائیں بنائیں، اس انسان کو ان غذاؤں کو اپنانا بھی چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر غور کریں